رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں یہ ممتاز قادری جو تھے ان کی شہادت کے بعد، ہم اس کو شہادت کہیں گے کہ ان کی شہادت کے بعد یہ ایک دم منظر عام پہ آئے اور انہوں نے ناموس رسالت کا پرچم جو ہے وہ ایک طرح سے تھاما ہے، اور ناموس رسالت کے جتنے بھی واقعات دنیا میں ہوئے ہیں یہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ بہت زیادہ موبلائز کیا اور بہت جلد جو ہے عوام میں پاپولیرٹی انہوں نے حاصل کی. تو آپ کے خیال میں یہ جو خلا تھا یہ انہوں نے کس انداز میں پر کیا، اور یہ آئندہ اس علم کو لے کے چلنے والا آپ کی نظر میں کون ایسا شخص ہے جو اس سارے جو منکرات ہو رہی ہیں چل رہی ہیں دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، ان کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، میں بھی آغاز میں حصول برکت کے لیے اس طرح کہ ایوب بیگ صاحب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی شخصیت تھے وہ ایک، اور ان کا نام تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب تھا، لازم و ملزوم سمجھا جاتا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے یہ زمین اگر صحیح الفاظ میں کہا جائے تو وہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ کام کر ان کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا. اس کے علاوہ بھی وہ خاص طور پہ جو اقامت دین ہے اس کے اوپر بھی ان کا ایک تھوڑا سا زور ہوتا تھا. اگر ان کے کچھ خطبات دیکھے ہیں، میری نظر سے گزرے ہیں، اور ساتھ یہ کہ جو کچھ علماء اس دور کے اندر آخر الزمان کی بات کرتے ہیں کہ جب یہ فتنوں کا دور آئے گا اس وقت کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس پہ بھی ان کی نظر تھی. بہرحال اخبار شناس تو وہ تھے ہی بہت زیادہ. بالکل. دیکھیے یہ زمین بڑی فرٹائل ہے، آپ کا جس نے آپ نے سوال کیا نا، یہاں پہ غازی علم الدین شہید بھی آئے، یہاں پہ ممتاز قادری شہید بھی آئے، اور ہم ان کو شہید ہی کہتے ہیں. بالکل صحیح. اور جب بھی یہاں پہ ناموس رسالت پہ کسی بھی طریقے سے کوئی حملہ کیا گیا، چاہے وہ قادیانیوں کی شکل میں ہوا ہو، چاہے وہ باہر سے کسی شکل میں ہوا ہو، تو وہاں پہ جہاں بنتا تھا وہاں پہ گردنیں بھی کاٹیں اور اس کے بدلے انہوں نے شہادت بھی پائی. غازی علم الدین شہید کا آپ کے سامنے ہے، بہت بڑی مثال ہے اس کی. اور پھر یہ کہ ایک بیماری کی حالت میں ایک شخص، معذور شخص، مرحوم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی مثال دے رہا ہوں، وہ ایک اتنے بڑے دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ کہ وہاں پہ بات کیا ایسا رہی، بات یہ ہے کہ مغرب ایک جو اپنا استعماری نظام ان کا جو ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں اپنے سامنے. یہ جو مارکہ خیر و شر ہے نا، اس کا تو ازل سے ہی یہ سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. اور ہمیں پتہ ہے جس طرح کہ وہ قصہ آدم و ابلیس کے اندر ابلیس کے جو چیلنجز تھے، اور وہ انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے جو بھی اس نے طریقہ کار اختیار کیا، ورگلانے کے لیے اس وقت سے لے کے مہلت بھی ملی ہوئی ہے، اور تا قیامت مہلت ملی ہوئی ہے اس کو، اور وہ کرتا رہے گا یہ کام. لیکن دوسری طرف اس کے خلاف جو نبرد آزما ہیں وہ بھی موجود تھے، پہلے بھی، اب بھی موجود ہیں، آئندہ بھی موجود رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا انتظام کر دیا ہوا ہے. بالکل. دیکھیے یہاں پہ جو نشانہ اس وقت ہے، خاص طور پہ اس دور جدیدہ میں، جاہلیت جدیدہ کہہ لیں، جاہلیت جدیدہ کے اندر جو نشانہ ہے وہ اسلام ہے. پہلے کہتے تھے پولیٹیکل اسلام ہمارا نشانہ ہے، پہلے تو یہی کہتے تھے نا، ان کی جو رپورٹس تھی رینڈ کوآپریشن وغیرہ وغیرہ، کہ یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا، باقی ٹریڈیشنلسٹ اور باقی لوگوں کو ہم ابھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا گھیرا مسلمان، ہر طرح کے مسلمان کے گرد تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ دین اسلام، بحثیت دین، اس کے بھی خلاف ہو گئے ہوئے ہیں. فرانس کی اگزامپل سب سے بڑی ہے. اسلامی شاعر جتنے ہیں ان کے بھی خلاف ہوتے جا رہے ہیں. حلال اور حرام کی جو تمیز مسلمانوں کے نزدیک ہے اس کے بھی خلاف ہوتے جا رہے ہیں. قرآن پاک کی بے حرمتی عام کر دی ہوئی ہے انہوں نے، اور بار بار وہ حملے کرتے ہیں ناموس رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے خلاف وہ کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. پہلے تو ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو تعلق مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے یہ بہت گہرا ہے. ساتھ ان کو یہ بھی اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں دیگر جو منکرات ہیں ان کے خلاف بھی مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، چانسز ہیں اس چیز کے. تو بہرحال اس چیز کو سامنے اگر ہم رکھیں تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا اللہ تعالیٰ نے ایک رول مقرر کیا، یوں کہہ لیں دنیا میں انہوں نے رول پورا کیا، چلے گئے. لیکن پہلے بھی لوگ موجود رہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی لوگ آئیں گے. تو اصل میں شہرت کی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام کیا لیا کسی سے،
اور وہ کام اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں سے مختلف لیتا رہتا ہے. میں رضا الحق صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کا یک نکاتی ایجنڈا ہے. وہ ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں مسلمان نماز سے دور ہو چکا، روزے سے دور ہو چکا، مسلمان اسلام کی بہت سی چیزوں سے دور ہو چکا، مغربی تہذیب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا مسلمان نے، مسلمان مغربی تہذیب میں ڈوب گیا، یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن مسلمان نے اگر ایک چیز نہیں چھوڑی، میں غالب اکثریت کی بات کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے اگر مسلمان سے کوئی چیز نہیں نکلی نا تو وہ اللہ کے رسول کی محبت نہیں نکلی. کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، جمعہ نہ پڑھتا ہو، اللہ کے رسول کی بے حرمتی کا معاملہ آئے گا تو جان دینے پر تیار ہو جائے گا. تو مغرب کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس کے بدن سے روح محمد نکالو گے تو باقی اسلام سے دور ہوگا، ان میں انتشار پیدا ہوگا. جو یہ یونٹی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے جو مسلمانوں میں یونٹی ہے نا، یہ یونٹی ختم ہو جائے گی. ویسے تو علامہ آپ کو معلوم ہے حافظ قرآن تھے. جی. علامہ آپ کہہ سکتے ہیں علامہ اقبال کے اردو اور فارسی دونوں کلام کے، ان کے بھی تو ایسے لگتا تھا وہ بھی حافظ ہیں. حافظ ہیں. اور یوں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ایک توفیق دی ہوئی تھی، ایسی ایک چیز ان کو دی ہوئی تھی کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو وہ قرآن پاک کی آیات اور علامہ کے جو اشعار ہیں بڑے موقع فٹ کر دیتے تھے. یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیز پرو دی گئی ہے، اس انداز میں وہ گفتگو کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کی شہرت کی ان کے اتنے قلیل عرصے میں. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ممتاز قادری کو جب پھانسی دی گئی، اور ممتاز قادری نے بھی جو شہادت کا درجہ حاصل کیا تھا وہ اسی بنا پر کیا تھا نا کہ اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ وقت کا یہ گورنر ہے، یہ اس عورت کی پشت پناہی کر رہا ہے جس نے توہین رسالت کی ہے. تو اس نے بلکہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو قانون ہے پاکستان میں 295C، اس کو اس نے کالا قانون کہا. تو اس نے اسے مار دیا. پھر اس کا جو جنازہ ہوا اس کو، وہ بھی ایک مثالی جنازہ تھا. وہاں سے اس کے تحفظ میں علامہ اٹھے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ صرف اٹھنا، ادھر کئی لوگ اٹھے تھے، لیکن یہ ان کی صلاحیت تھی، استعداد تھی کہ انہوں نے اس کو اس طرح لے کر چلے کہ لوگوں نے صحیح معنوں میں یہ سمجھ کے ان کی حرمت کا یہ حفاظت کریں گے، لوگ ان کے پیچھے آئے.